Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله ایک مرتبہ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. میرے عزیز دوستو محترم بزرگوں، سب سے پہلے تو آپ کو نیا اسلامی سال مبارک ہو. اور یہ جو نیا سال آتا ہے یہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے. یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ فکر کا موقع ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزار دی اور نئے سال آنے کے بعد ہماری زندگی کا ایک سال بڑھ نہیں گیا، کم ہو گیا، گھٹ ہو گیا. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو مہلت دی ہے، اگر کسی کی 60 سال زندگی تھی تو 70 سال زندگی، 50 جتنی اللہ نے لکھی ہے اس میں مہلت کم ہو گئی. اور جو کمائی کا وقت تھا، امتحان کی تیاری کا وقت تھا، اعمال آگے بھیجنے کا وقت تھا، وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور ہم سب اپنے گریبان پہ ڈال کے سوچیں کہ ہم نے یہ زندگی کیسے گزاری، کتنے گناہ کیے، کتنا وقت ضائع کیا، عبادات میں کتنی کمی کی، لوگوں کے کتنے حقوق مارے. اگر آج ہم اللہ کے سامنے اس طرح چلے جائیں ہمارا کیا حشر. تو یہ جو نیا سال ہوتا ہے یہ اللہ سے نیا وعدہ کرنے کا وقت ہوتا ہے کہ ہم نیا وعدہ کریں کہ اللہ جی اب یہ جو نیا سال آئے گا ہم آپ سے وعدہ اور معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، گناہ نہیں کریں گے. اور اپنے وقت کو، یہ وقت ہے نا جو وقت جا رہا ہے تو سال گزر جاتا ہے، منٹ جاتا ہے، گھنٹہ گزر جاتا ہے، گھنٹے مل کر دن گزر جاتا ہے، دن مل کر ہفتہ، ہفتے مل کر مہینہ، اسی طرح مہینے مل کر سال گزر جاتا ہے. تو یہ جو وقت ہم اگر کبھی حساب کرنے بیٹھے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم نے دن کے 24 گھنٹوں میں سے شاید 15 گھنٹے ضائع کر دیے، کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کیا دین و دنیا کا. یہ فکر کرنے کی بات ہے کہ یہ وقت کی جو برف ہے یہ پگھل رہی ہے اور ہم اس سے کام نہیں لے رہے، اللہ کیا حساب ہوگا. اور جب ہم پہنچیں گے وہاں پر اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ حسرت کے علاوہ کچھ ہونا ہے. تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو نیا سال ہے اللہ یہ آپ کی مرضی کے مطابق گزرے گا. اس میں ہم اپنے وقت کو کام میں لائیں گے، برباد نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے. عبادت میں، ذکر اللہ میں، تلاوت میں، لوگوں کی خدمت میں، گھر والوں کے حقوق ادا کرنے میں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں، اپنی دین اور دنیا کو بہتر بنانے میں ہم گزاریں گے. ایک ایک لمحہ تول تول کر گزاریں گے، ضائع نہیں کریں گے. اور جو ہم نے اگر کوئی گناہ کیے ہیں، لوگوں کے حقوق کیے ہیں، نماز قضا ہے، زکوٰۃ رہ گئی ہے، وہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے نا جی، ارادہ کرتے ہیں نا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، نے ایک گھڑی عمر تیری اور گھٹا دی. ایک ٹک 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 جو گھڑی کا ہے یہ بتا رہا ہے کہ جا رہے جا رہے جا رہے، سوچ لو سوچ لو. اللہ جب کافر جب پہنچیں گے نا جہنم، آخرت میں فیصلہ ہونے لگے گا تو وہ کہیں گے تھوڑی سی مہلت اور، تھوڑی سی مہلت اور. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دے، اب نہیں کریں گے. لگیں گے مہلت کا زمانہ ختم ہو گیا، مہلت کا زمانہ دنیا میں تھا، اس کی تم نے قدر کوئی نہیں کی. تو اللہ ہمیں اپنی مہلت کی قدر کرنے کی توفیق، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی محرم بڑا برکت والا مہینہ ہے. آدم علیہ السلام کی دعا
توبہ اس مہینے میں قبول ہوئی عاشورہ کے دن میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا اللہ نے عاشورہ کے دن میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات اس دن دی، اور بہت سارے واقعات عاشورہ کے دن کے ہیں۔ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ محرم برکت والا مہینہ ابتدا سے ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بھی عاشورہ کے دن ہوئی ہے، اور 27 ذی الحجہ کو ابن ملجم ابن لولو مجوسی نے آپ کو نماز میں خنجر مارا اور حضرت عمر کو زخم ہوا۔ اس کے بعد وہ خود اپنے آپ کو مار کے مر گیا۔ حضرت عمر 3 دن حیات رہے اور 1 محرم کو ان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر کو اللہ کے نبی کے قبر میں آپ سب کے حجرے میں، عائشہ کے حجرے میں دفنایا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے میں 3 ستارے آ گئے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو ابو بکر نے کہا کہ بیٹی یہ سب سے ان 3 ستاروں میں سب سے پیارا ستارہ آ گیا، جو حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ دفن ہوئے۔ جب ابو بکر گئے تو حضرت عائشہ کہہ رہی میں نے سوچا کہ دوسرا ستارہ آ گیا، میرے حجرے میں دفن ہوئے۔ اور جب کہہ رہی میں سوچتی تھی تیسرا ستارہ کون ہوگا، تو جب عمر زخمی ہوئے تو پیغام بھجوایا کہ اماں میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے سوچ لیا یہ تیسرا ستارہ تھا، اور ساری زندگی کے ساتھ رہے۔ چنانچہ ہماری حدیث کی کتابوں میں جہاں صحابہ کی فضیلت کے باب ہیں، تو حضرت عمر کی فضیلت کے الگ باب ہے، حضرت ابو بکر کی فضیلت کا الگ باب ہے۔ ایک باب ایسا ہے جس میں ابو بکر و عمر دونوں کی فضیلت اکٹھی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمان پہ ہیں، 2 زمین پہ ہیں۔ میرے آسمان کے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور میری زمین کے وکیل وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ آپ فرماتے تھے ابو بکر میرے آنکھ اور میرے کان ہیں، میری آنکھ اور میرے کان ہیں۔ آپ ایک مرتبہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا، اور آپ نے فرمایا ھکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ایسے کھڑے ہوں گے، قبر سے اکٹھے نکلے۔ اور آپ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو سارے صحابہ رعب سے ادب سے گردن جھکا لیتے، سوائے ابو بکر و عمر کے کہ وہ اللہ کے نبی کی طرف دیکھ کے مسکراتے اور آپ ان کی طرف دیکھ کے مسکراتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد اگر آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر و عمر کے پاس آنا، یہ ملے۔ یہ تو وہ فضائل تھے جو ابو بکر و عمر کی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب فضائل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہیں، ہر امت میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جو محدث ہوتے ہیں، محدث یعنی جن سے فرشتے بات کرتے ہیں، تو میری عمر کا محدث وہ عمر ہے، فرشتے بات کرتے ہیں، اللہ کا پیغام ڈائریکٹ عمر کے پاس آتا ہے، اور ہوا بھی۔ چنانچہ عمر فرماتے ہیں 3 باتوں میں اللہ نے میرے سے موافقت کی، یعنی میری تائید کی۔ پہلی بات کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم جو ہے اس کو ہم وہ بنائیں، نماز کی جگہ بنائیں، یعنی خاص نماز پڑھیں، کیونکہ یہ بڑی فضیلت والی جگہ معلوم ہوتی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم بیت اللہ میں ہے۔ تو قرآن میں آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ چنانچہ طواف کے جو واجب ہیں 2 رکعت، وہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا سنت اور افضل ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، مدینہ میں 3 سال گزر گئے تھے، یا رسول اللہ آپ کی بیویاں جو ہیں وہ ہماری بڑی مقدس مائیں ہیں، اور مدینہ میں ہر قسم کے فاسق فاجر لوگ بھی ہیں، منافق بھی ہیں، وہ بری نظر سے دیکھتے ہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ آپ کی بیویاں بغیر پردے کے باہر آئیں، یا رسول اللہ آپ ان کو کہیں پردہ کرو۔ اور ایک مرتبہ حضرت سودا وہ گزر رہی تھی رات کو، خواتین کو بیت الخلاء کے لیے اپنے باہر جانا، تو عمر نے کہا سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا، یعنی یہ کرنے کے لیے تاکہ یہ پردہ کرے۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ شریعت سے آگے نہیں بڑھتے تھے، اللہ نے جتنا حکم دیا ہے وہ کرنا، اس سے آگے نہ کرنا، یہ بھی ہے، نہ پیچھے ہونا نہ آگے۔ تو ہمارے بعض لوگ 7-8 سال کی بچی کو برقع پہنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلو ہے، یہ غلط بات ہے۔ جب وہ بلوغت کے قریب پہنچے پھر اس سے پہلے کرنا، دین سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا، آپ کیوں خود زیادہ خدا کی جگہ پر بن رہے ہیں، جتنا حکم ہے اتنا کرنا بس۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا، اے میرے نبی اپنی بیویوں کو کہیں آپ کی بیویاں عام عورتیں نہیں ہیں، لہٰذا یہ پردے کے پیچھے سے بات کیا کریں، چیز نہیں۔ اب بعد میں حکم نازل ہے، میرے نبی
سورہ احزاب میں اپنی بیویوں کو، اپنی امت کی بیٹیوں کو کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی چادریں ڈالا کریں، تو حضرت عمر کی موافقت ہوئی۔ اور بہت ساری ہیں، بدر کے موقع پہ حضرت عمر کا رائے اور تھی، ابو بکر اور رسول اللہ کی رائے اور تھی، اللہ نے حضرت عمر کی رائے کی تائید فرمائی اور اللہ کے نبی کو تنبیہ فرمائی کہ آپ نے کیوں قتل نہیں کیا، ان قیدیوں کو فدیہ لے کر کیوں آزاد کیا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ 20 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب آپ نے عمر کے بارے میں دیکھے، چنانچہ آپ نے خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا لوگوں نے قمیصیں پہن رکھی ہیں، کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی کمر تک، کسی کی گھٹنے تک، اور عمر تمہاری قمیص جو ہے وہ زمین پر گھسٹ رہی ہے، اتنی لمبی قمیص ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا تعویل کی اس خواب کی، تعبیر کیا کی؟ تو کہا کہ الدین، عمر تمہارا دین سب سے زیادہ ہے، دین میں اللہ سے تعلق میں سب سے آگے، اور ایک اور روایت میں العلم، تمہارا علم سب سے آگے ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ زیادہ عمل والا ہوتا ہے۔ اصل علم وہ ہے جو انسان کو دیندار بنائے، باقی علم تو فن ہے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ عمر میں نے دیکھا کہ میں جنت میں گیا اور میں نے دیکھا جنت میں ایک بہت بڑا عالی شان محل ہے۔ میں نے پوچھا فرشتوں سے کس کا محل ہے؟ کہا یہ عمر کا محل ہے۔ تو ایک لونڈی بھی باہر تھی، میرا دل کیا میں اندر جا کے تمہارے محل کو دیکھوں کیسا محل ہے، پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑے غیرت والے ہیں، تو اندر تمہاری جنت کی بیویاں بھی ہوں گی، تو میں اس لیے لے گیا۔ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ علیہ کا اوار، آپ سے تھوڑی غیرت کروں گا، آپ تو ہمارے نبی ہیں، والد ہیں۔ تو یہ تعلق عمر رسول اللہ۔ ایک مرتبہ کچھ بچیاں جو ہے وہ دف بجا رہی تھی، تو دف بنا کے نغمے کہہ رہی تھی، حضرت عمر آئے سب بھاگ گئے۔ تو حالانکہ آپ نے فرمایا کہ نکاح کے موقع پر دف بجانا اور تھوڑے شادی کے نغمے جائز پڑھنا جائز ہے۔ دف جو ہے وہ ڈھول سے مختلف ہوتا ہے، یعنی جیسے آپ ڈیس بجاؤ اس میں ردم نہیں ہوتا، اس کی آپ نے اجازت دی تھی، شادی کے موقع پر یہ خاص نہیں۔ تو آپ ہنسنے لگ گئے، آپ نے کہا عمر تم جس راستے پر آتے ہو نا اس راستے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، شیطان اس راستے پر بھی نہیں آتا، دوسروں کے تو دل میں بیٹھ کر وسوسہ ڈالتا ہے، تمہارے تو شکل دیکھ کے بھاگ جاتا ہے شیطان کے یہاں سے عمر گزرے ہیں۔ یہ حضرت عمر تھے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے سب سے پیارے ساتھی، اور باقی صحابہ تو خود آئے ہیں، اپنی طلب سے اسلام میں آئے ہیں، اللہ کے نبی کی دعوت سے آئے ہیں۔ عمر کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، یا اللہ اسلام کمزور ہے، مکہ میں لوگ مار رہے ہیں، چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، چھپ کے اذان دیتے ہیں، یا اللہ کوئی ایک آدمی دے دے طاقتور قسم کا، مرد قسم کا، جس سے اسلام کو عزت ملے۔ باقی صحابہ کو اسلام سے عزت ملی ہے، آپ کہہ رہے ایسا آدمی دے کہ اس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملے، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، ابو جہل۔ اللہ نے عمر بن خطاب دے، جب وہ آئے نا دروازہ کھٹکھٹایا، اور وہ تو رسول اللہ کو قتل کرنے آئے تھے، لیکن بہن کا قرآن سنا تو زندگی بدل گئی۔ تو صحابہ اور حضرت حمزہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، تو عمر آئے یہ کسی غلط ارادے سے آیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میری دعا اس کو آئی، یہ عمر غلط ارادے سے نہیں آیا، یہ صحیح ارادے سے آیا ہے، آنے دو۔ عمر آئے، کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارے صحابہ نے نعرے تکبیر لگایا، اللہ اکبر، کہ ان کو پتا تھا کہ عمر کے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، آج سے ہمارا زوال ختم، عروج شروع ہو گئے، آج سے ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ جو عمر نے کہا، جب نماز کا وقت آیا تو لوٹے میں اذان دیتے تھے، لوٹے میں، تاکہ باہر آواز نہ جائے۔ تو عمر نے کہا کیوں یا رسول اللہ، ہم حق پر نہیں ہیں، چلے مدینہ چلتے ہیں، حرم میں چلیں، وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، دیکھتے ہیں کون ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کعبے پہ آئے، اور ابو جہل اور یہ جو عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ان کے دروازے کھٹکھٹائے جا کے، کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، ہمت ہے تو رکو۔ اور مسجد حرام میں آئے، کہا عمر مسلمان ہو گیا ہے، ہم نماز آج مسجد حرام میں پڑھیں گے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے یا بچوں کو یتیم کرانا ہے، آؤ لڑنے آ جاؤ میرے سے۔ لڑنے آئے بھی تو 10 20 40 آدمی لڑنے آ گئے، اکیلے حضرت عمر نے سب کو سنبھال لیا۔
یہ حضرت عمر تھے رضی اللہ عنہ. اور راتوں کا رونا، اللہ کے آگے آؤ گزاری، گر کرانا یہ الگ تھا. یہ تو حضرت عمر کا وہ دور ہو گیا جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا. اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو ایسی محبت تھی اللہ کے نبی سے، اور اصل میں حضرت عمر کی جو اسٹرینتھ تھی وہ اللہ کے نبی کی محبت سے لی ہوئی تھی. یہ اللہ کے نبی کی محبت سے ایمان بڑھتا ہے، سنت سے ایمان بڑھتا ہے. محبت شدید تھی تو کہا جو کہے گا کہ محمد جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں میں گردن اڑا دوں گا، تم جھوٹ بول رہے ہو، محمد نہیں فوت ہوئے. ابو بکر آئے، اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کو چوما اور ممبر پہ آئے اور آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو ایک نبی ہی ہے. نبی ہی کا مطلب خدا تو نہیں ہے، نبی ہے، انسان ہے. ان سے پہلے بھی بہت سارے نبی چلے گئے، آ کر دنیا سے چلے گئے، یہ بھی جانے کے لیے آئے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اگر محمد فوت ہو گئے یا شہید کر دیے گئے کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اب یہ آیت حضرت عمر نے جیسی سنی نا تو تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور بیٹھ گئے اور ساری کیفیت ختم ہو گئی. کہتے ہیں ایسے لگ رہا ہے یہ آیت تو آج نازل ہوئی. اور یہ حضرت عمر کی صفت تھی، کانا وقافا عند کتاب اللہ. اللہ کے قرآن کی آیت سنتے فوراً ٹھہر جاتے، بس ختم، ہر کام ختم، کوئی بات نہیں سننی آگے سے. قرآن آیا، اللہ کی بات آئی، دنیا کے سارے معاملات، ساری عقل چھوڑ دی. قرآن آ گیا بھائی، قرآن آ گیا، بات ختم. ایک مرتبہ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور بات یہ چل رہی کہ مدینہ میں لوگ مہر بہت زیادہ دے رہے ہیں، یعنی لڑکی والے زیادہ مہر کا مطالبہ کر رہے ہیں تو لڑکے والوں پر بوجھ ہو رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے نکاح کو آسان رکھا ہے، وہ لاکھوں کے مہر دیے جا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا خبردار، زیادہ مہر نہیں لے گا کوئی، نکاح کو آسان کرو. آج کے بعد جس نے زیادہ مہر لیا تو جو زائد ہوگا بہت زیادہ وہ میں واپس کرواؤں گا. ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہا امیر المومنین آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو حضرت امیر المومنین نے ایسا نظام بنایا تھا کہ ایک عام دیہاتی کھڑا ہو کے اعتراض کر سکتا تھا اور اس کے اعتراض کا جواب دیا جاتا تھا. یہ تھی اکاؤنٹیبلٹی، یہ تھی گورننس. کہا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم نے اپنی بیوی کو خزانہ بھر کے سونا دیا ہے نا، پھر بھی طلاق کے وقت واپس نہیں لے سکتے. آپ کہہ رہے واپس دیں گے؟ حضرت عمر وجد میں آ کے کہنے لگے عورت سچ کہتی ہے، عمر نے جھوٹ بولا. ہاں بات صحیح ہے، واپس نہیں لیں گے. یہ کہ قرآن کی آیت آ گئی، اللہ ہمیں بھی صرف عطا فرمائے. حضرت عمر ابو بکر کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دو سال 6 مہینے گزرے تو ان کے بہترین ساتھی اور سب سے اہم وزیر عمر تھے. جب خلیفہ بنانے کا وقت آیا اور ابو بکر کو لگا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے تو صحابہ سے مشورہ کیا، اور صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور باقی حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، سارے عشرہ مبشرہ صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورے میں طے کیا کہ عمر کو میں نے خلیفہ بنانا ہے. چنانچہ عمر کو خلیفہ بنایا. خلیفہ بنایا تو بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ عمر تو بڑے شدید ہیں، یعنی بہت غصے والے، بہت سخت ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ابو بکر اتنے سخت آدمی کو آپ خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں ہمارے اوپر. تو ابو بکر نے اطمینان سے فرمایا کہ میں اللہ کو یہ جواب دوں گا، اپنے بعد سب سے بہترین آدمی کو صحابہ میں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. باقی نہیں ان کی سختی کی، وہ اس وجہ سے ہے کہ میں نرم ہوں تو وہ سخت ہیں، اور جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو یہ سختی نرمی میں بدل جائے گی. اور ایسے ہی ہوا. چنانچہ عمر کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہے. اس کا انکار کرنا بدترین گمراہی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے. اور اجماع کا انکار بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں کفر تو نہیں لیکن کفر سے نیچے کی بدترین سب سے خطرناک گناہ ہوتا ہے. لہٰذا اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو حکومت آئی تو آپ کا جو بنیادی کام ہے، نمبر 1 تو گورننس کو اسٹیبلش کیا. آج اس کو گورننس کہتے ہیں نا، کہ گورننس ماڈیولز کیا ہوں گے، گورننس ہوگی کیسے. کیونکہ ابو بکر و عمر کے زمانے میں، اللہ کے نبی اور ابو بکر کے زمانے میں اسلامی سلطنت پھیلی نہیں تھی. حضرت عمر کے زمانے میں جو آپ نے ملٹری کا سسٹم بنایا، ابو عبیدۃ بن جراح کو سینٹرل کمانڈر بنایا، گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں آرمی چیف بنایا، اور ان کے نیچے پھر نیچے کور کمانڈرز تھے.
تو جنرلز تھے، تو جنرلز خالد بن ولید، عامر بن العاص، علی رضی اللہ عنہ، یہ سارے اور بہت سارے صحابی، حضرت کعکع بن عمر التمیمی، حضرت محمد بن مسلمہ، یہ اللہ کے نبی کے زمانے کے جو زبردست جانباز لوگ تھے، ان کو کمانڈر بنایا. تو مصر پر ایک کو بھیجا، فارس پر ایک کو بھیجا، شام پر ایک کو بھیجا، مکران اور یہ بلوچستان آپ کا یہاں تک اور صحابہ آئے، فسطاط اور اوپر کے مصر کے علاقے، لبنان کے علاقے، یہ شام جو ہے سارا فلسطین، یہ سارا عمر کے زمانے میں فتح ہوا. اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی تھی کہ شام ختم ہو جائے گا، فارس ختم، اور عمر کے زمانے میں ہوا. لا کسرا ولا قیصر، برباد ہو گیا سارا. تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ پرانے انداز سے مدینہ یا حکومت نہیں چل سکتی تھی، اب گورننس ماڈل چاہیے تھے. تو حضرت عمر نے یہ کمال کے گورننس. نمبر 2، سسٹمز بنائے. پاکستان کا مسئلہ اس وقت ہمارے یہاں جو پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارے عام لوگوں کا بھی، ہم کمپنی چلاتے ہیں، ہم سسٹم پہ نہیں چلاتے. ہم کہتے ہیں سارا کام میں کروں گا، سیٹ صاحب کریں گے. کوئی نیچے والا جونیئر آگے کہیں بھی کرے، تجھے کیا پتا، تو پاگل ہے، تم نے پیسہ کمائے مجھے بتائے. تو وہ آپ کا بزنس ایکسپینڈ نہیں ہوتا، یا ایکسپینڈ اگر بڑا بزنس ہو کولیپس کر جائے گا، کیونکہ سسٹمز نہیں بنائے، ایس او پیز نہیں بنائے، ڈیلیگیشن آف اتھارٹی نہیں کی، نیچے لوگوں کو بنا کے ٹرین نہیں کیا. عمر نے یہ کام کیا. اس میں حضرت عمر کے گورننس ماڈلز کیا تھے، اور تقوی اور ایمان اور اسباب دونوں کا ملاپ کیسے ہوتا ہے. ایک طرف اللہ کا ڈر، امانت دیانت، راتوں کا رونا، اللہ سے ڈرنا، اور دوسری طرف دنیا کے حساب سے جو اس زمانے کے لحاظ سے سسٹمز، انفراسٹرکچر بننا چاہیے وہ بڑا ریپڈلی بنایا. اتنی زبردست ترقی دنیا نے کسی زندگی کے 11 سال میں عالم اسلام کو اتنا ایکسپینڈ کر کے کہاں کھڑا کر دیا لا کے. یہی وجہ ہے کہ کافر بھی آج تک ڈرتے ہیں. اور اسرائیل کی ایک سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو اگر ایک عمر مل جاتا اور تو مسلمانوں میں کبھی زوال نہ آتا. پہلے تو انہوں نے جو حکومت کی بنیاد رکھی وہ شورا پر رکھی، کاؤنسل، یعنی جو اس زمانے میں سسٹم چل رہا تھا مونارکی کا، بادشاہت کا، کہ بادشاہ کہے کہ جناب لال ٹوپی پہن لو، سارے لال ٹوپی پہن لیں گے. بادشاہ کہے مجھے آدمی اچھا نہیں لگ رہا ہے، گردن اڑا دیں گے. بادشاہ نے قتل کے قیدی کو کہا مجھے اچھا لگ رہا ہے، آزاد کر دیں گے. یہ سسٹم تھا. حضرت عمر نے شورا، کاؤنسل بنائی. جیسے آج ڈیموکریسی میں بھی شورا ہوتی ہے، کیبنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، ہونے کو تو ہوتی ہے، پاکستان میں کچھ اور ہی ہوتا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے اصل میں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کا جو نظام حکومت چلے گا یا گھر کا نظام چلے گا، ایون کمپنی کا نظام، چھوٹے سے نظام سے بڑا نظام جو چلے گا وہ شورا پہ چلے گا، مشورے سے چلے گا سارا کام. اس میں برکت ہوگی. لہٰذا میں جب مینجمنٹ سائنسز پڑھ رہا تھا تو اس میں بزنس کمیونیکیشن میں لکھا تھا کہ باس کو چاہیے کسی کمپنی میں کہ وہ اپنے جونیئرز سے بھی مشورہ کیا کرے، کیونکہ بعض دفعہ جونیئرز جو ہے وہ اچھی بات کرتے تھے. تو یہ اسلام پہلے بتا چکا، حضرت عمر کرتے تھے. تو حضرت عمر کی شورا میں عبداللہ بن عمر بھی تھے، عبداللہ بن عباس بھی تھے، جن کی عمر 14 سال 16 سال تھی. ایک طرف 40-50 سال کے صحابہ. تو ذہانت کی بنیاد پر چھوٹوں کو بھی رکھا کہ وہ بھی اچھا مشورہ دیتے ہیں. یہاں تک کہ بعض معاملات میں عام مشورہ، یعنی کاؤنسل سے ہٹ کے مشورہ عوام سے کیا جاتا، تو عورتوں کا مشورہ بھی مان لیا کرتے. ایک خاتون تھی شفا بنت عبداللہ العدویہ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی مشورہ لیا کرتے تھے. تو خواتین کو بھی شورا میں شامل کیا جا سکتا ہے. اس طرح حضرت عمر ایک طرف خلیفہ، ایک طرف امت کا جو نادار کمزور طبقہ اس کا خیال. تو وہ خواتین جن کے شوہر جہاد میں گئے ہوتے، فوجی ہوتے یا شہید ہو جاتے، حضرت عمر جاتے ان کے گھر کے باہر، کہتے بھائی آپ کو کوئی ضرورت ہے، کوئی سودا وودا خریدنا ہے، میں کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بھیجو، لونڈی کو بھیجو. وہ ساری شاپنگ لسٹ پوری حضرت عمر کو رکھ کے دے دی. حضرت عمر کہتے بھائی آپ جاؤ گے، آپ کو دھوکہ آ جائے گا، آپ خاتمے کرتا ہوں. تو حضرت عمر بازار میں جاتے، پیچھے پوری فوج ہوتی، بچوں عورتوں کی، سب کا بھی ٹنڈے لے لو، لوکی لے لو، آدھا پاؤ گوشت لے لو. یہ کام کون کر رہے ہیں؟ امیر المؤمنین عمر اکیلا ایک کام کر رہے جا کے. ان کے بچوں کو پڑھانے لگ جاتے، ان کو لکھ کے دیتے. یہ حضرت عمر کا کام تھا کہ بھئی یہ کہ خلیفہ جب ان فوجیوں کی بیویوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ کتنی جذبے سے لڑیں گے، کتنے جذبے، جب ان کو پتہ ہے کہ میرا باس، میرا امیر میرے گھر کا اتنا خیال کرتا ہے، وہ ضروریات کا خیال کرتا ہے، وہ میرے گھر کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اور جس کے پاس پیسے نہیں، حضرت عمر اپنے پیسوں سے سودا خرید کے دیتے، تو وہ اسٹیٹ کا وفادار کیوں نہیں ہوگا؟ وہ دل جمی سے اپنی جان
فریفتہ کیوں نہیں کرے گا جب اس کو پتہ ہے میرا بڑا میرا اتنا خیال کرتا ہے؟ یہ اللہ نے مینجمنٹ کا اصول سکھایا ہے کہ آپ اپنے ملازموں کا خیال کریں. یہ جو جس نے وال مارٹ بنائی ہے نا، کیا نام تھا اس کا، امریکہ میں جو سب سے بڑا سپر اسٹور جس نے پوری دنیا کا بنایا تھا، وال مارٹ، وہ اس نے یہ اصول بیان کیا. اس نے کہا کہ میں اپنے ملازموں کا خیال کروں گا، وہ میرے کسٹمرز کا خیال کریں گے. حضرت عمر، اس سارے اصولات جو مینجمنٹ میں آپ پڑھتے ہیں حضرت عمر کی زندگی میں آپ کو مل جائیں گے. قحط، کرائسس مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں، یا ایمرجنسی سچویشنز میں کیا کیا جاتا ہے. قحط آ گیا مدینہ اور آس پاس میں، حضرت عمر نے خیمہ بستی لگائی، نمبر 1. نمبر 2، ہانڈیاں لگا دی. نمبر 3، عراق میں لکھا، عراق والوں کو لکھا تم بھیجو. مصر میں عمرو بن العاص کو بھیجا، غلہ بھیجو. دمشق میں امیر معاویہ کو بھیجا، غلہ بھیجو. ہزاروں اونٹ غلے کے آنے لگے کیونکہ وہ سرسبز علاقے تھے. غلہ بھیجو، غلہ آیا. اسلامی حکومت خود والنٹیئرز مل کر کھانا پکا کر لوگوں کو دینے لگے. قحط ختم ہو گیا. حضرت عمر خود اور اپنے سے شروع کیا. یہ نہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ تو مرغن، ہانڈیاں اور بکرے کی سجیاں اور 20 ڈشیں کھا رہا ہے، اس کے ایک دن کا خرچہ کھانے کا لاکھوں روپے ہے، اور غریب بیچارہ وہ مسکین ہے. نہیں، اپنے اوپر حرام کیا کہ جب تک قحط ہے میں دودھ نہیں پیوں گا، میں گھی نہیں کھاؤں گا، میں مکھن نہیں کھاؤں گا. آم سے تیل میں روٹی بھگو کے سخت روٹی، وہ بھی بغیر چھنی ہوئی کھایا کرتے. یہ امیر اپنے سے نمونہ پیش کرنا، تو نیچے والے دیکھیں گے ہمارا امیر ایسے کر رہے ہیں، ہم ایسے کیوں نہ کریں. نمونہ پیش کرنا، یہ ہوتا ہے لیڈر. لیڈر میں اور باس میں یہ فرق ہے. باس جو ہوتا ہے وہ بیٹھ کے سب کو حکم چلاتا ہے، یہ کر دو سارے. اور لیڈر جو ہوتا ہے خود آگے جاتا ہے پھر پیچھے چلاتا ہے. کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لیڈر تو ہم سے زیادہ، اللہ کے نبی 2 پتھر باندھ کے بیٹھے ہیں، ہم نے 1 پتھر باندھ، اب ہم کام کریں گے، تو وہ کام کرتا ہے. تو نیچے والے زبردست کام کرتے ہیں. اچھا جی، حضرت عمر رات کے چکر لگایا کرتے ہیں. اب یہ ہے اپنی رعایا کی خبر رکھنا. ایک تو ہے نا رعایا شکایت لائے تو حکومت کرے، ہمارے یہاں تو وہ نظام بھی برباد ہے. شکایت کرو، کورٹوں میں جاؤ، 10 سال مر جاؤ، آپ کو انصاف کوئی نہیں ملنا. وہاں اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو ماڈل. یہ جاپان میں، جرمنی، سویڈن وغیرہ میں آج بھی ہے کہ حکومت خود پتہ لگاتی ہے کہ میرے شہریوں میں کسی کو کوئی مصیبت تو نہیں ہے، میں اس کی شکایت سے پہلے خود پتہ لگاؤں. حضرت عمر اس ماڈل پہ چلتے تھے. رات کو بھیس بدل کے سارا دن کام کیا، رات کو بھیس بدل کے رعایا کے پاس گھروں کے آگے چکر مارتے. کوئی مسئلہ تو نہیں. 1-2 واقعہ سناتا ہوں. ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ بچہ رو رہا ہے، اس کو دودھ نہیں پلا رہی. حضرت عمر نے کہا، دروازہ کھٹکھٹایا کہ تم دودھ کیوں نہیں پلا رہی بچے کو؟ تو اس کو تو نہیں پتہ یہ عمر ہے. کہا اللہ امیر المومنین کا ستیہ ناش کرے، امیر المومنین نے قانون یہ بنایا ہے کہ بچہ جب دودھ چھوڑے گا تو بیت المال سے اس کا الاؤنس جاری ہوگا، وظیفہ. حضرت عمر نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا. عمر تو نے کتنے بچوں پر ظلم کیا. گئے دوسرے دن قانون بنایا، آج کے بعد جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کا الاؤنس بیت المال سے آئے گا. آج یہ قانون برطانیہ میں آیا، یہ قانون جرمنی اور یورپ کے بہت سے ملکوں میں آیا. بہت سے ملکوں نے لکھا کہ یہ عمر لا ہے، ہم نے عمر سے لیا ہے. تو برطانیہ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا الاؤنس ہوتا ہے. جرمنی میں بھی، اور بھی یورپ کی جو بھی ویلفیئر اسٹیٹس ہیں دنیا کی، وہاں پر یہ کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ دنیا کہتی ہے ہم نے دنیا کو دی ہے، ڈیموکریسی نے دی ہے. ارے ویلفیئر اسٹیٹ اللہ کے نبی نے دیے تو عمر نے دیے. وہ الاؤنس چل رہا ہے، بچے کا چل رہا ہے، تنخواہوں کا زمانہ. ہاں لمبی بات ہے، بات ختم ہو رہا ہے. عمر نے ٹاؤن پلاننگس کی، چنانچہ مصر بسایا، فسطاط بسایا، بصرہ بسایا. جہاں سرحدیں تھیں وہاں شہر بسائے. لوگوں کو ترغیب دیا ہجرت کرو تاکہ پرانے مسلمان نئی جگہ پہ رہیں. جہاد کے جو ملک ہیں وہاں سے جہاد کے لیے ہو، کلچر مسلمانوں کا ڈیوائڈ ہو، یہ نہ ہو کہ ہر جگہ ہو. ایجوکیشن میں یونیورسٹیز بنائیں، چنانچہ مدینہ کا مدرسہ، مکہ کا، بصرہ کا، کوفہ کا، شام کا، مصر کا، نئی یونیورسٹیز بنائیں ہر بڑے شہر میں. وہاں مسجد نبی کی توسیع کی، تاریخ کی ابتدا رکھی، کیلنڈر، بیت المال کا نظام، ٹریجری، ڈاک کا نظام، کمیونیکیشن. تو کیا تھا، ایک اونٹ تھا، 6 گھنٹے کے فاصلے پر دوسری چوکی، یہ بھی یہاں جائے گا، وہاں سے دوسرا آدمی آگے، وہاں سے دوسرا آدمی آگے، تاکہ جو خط جائے وہ رکے نہیں کہیں. تو کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی ملک کی بیک بون ہوتی ہے، تو انہوں نے کمیونیکیشن کے نظام بنائے. راستوں میں سرائے بنائے، راستوں میں غلے کا نظام، تاکہ جو ٹریولنگ ہو بہت تیز ہو اور سہولت کے ساتھ ہو، اور لوگوں کو مفت کھانا ملے گا. ہوٹلز نہیں، سرائے.
مفت کھانا اسٹیٹ دے گی، یہ ہے ویلفیئر اسٹیٹ. لوگ کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ آج برطانیہ جرمنی ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ. ایگریکلچر کا نظام، دور دور سے 100 200 400 میلوں کی نہریں کھدوائیں، دجلہ کا پانی پورے عالم اسلام میں پہنچایا. واٹر سسٹم، لوگ کہتے ہیں پاکستان میں انگریزوں نے نہری نظام بنایا، واقعی بڑا اچھا بنایا، جنہوں نے عمر نے اس زمانے میں بنایا تھا. ہم نے کیا کیا ہے، اس نہری نظام کو برباد کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے، جو انگریز بنا یہ ہماری ہے. اور آڈٹ گورننس کی، ہر علاقے کا ایک گورنر ہوتا تھا، اس کے نیچے ایک آڈیٹر جنرل ہوتا تھا، اس کے نیچے اکاؤنٹنٹ ہوتا تھا، اس کے ساتھ اس کا سیکٹری ہوتا تھا. یہ 3-4 عہدے ہوتے تھے. چنانچہ محمد مسلمہ اکاؤنٹیبلٹی، انٹیلیجنس کا نظام مضبوط بنایا، کمیونیکیشن کا نظام مضبوط بنایا. حج کے دنوں میں لازم تھا کہ حج میں پورے عالم اسلام کے گورنر آئیں گے اور لوگوں کو جو شکایتیں اس گورنر سے کریں گے. تو لوگ گورنر سامنے کھڑا ہوتا کٹہرے میں، یمن کے لوگ آ رہے ہیں، یمن ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں، ان سے یہ شکایت ہے. مصر کے لوگ آ رہے ہیں عمرو بن العاص کے بارے میں، یہ شکایت ہے. کیوں بھائی کہہ دو تمہیں. اور امیر المومنین عمر کے بارے میں شکایت ہو، عام آدمی اٹھ کے کہتا ہو امیر المومنین ہمیں آپ سے ہی شکایت ہے. یہ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کہ بادشاہ اور امیر نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. میں تو کہتے ہیں جناب وہ صدر صاحب جو ہے وزیر اعظم جو ہے اس کو امیونٹی حاصل ہے. امیونٹی، یہ کون سی امیونٹی آ گئی بھائی؟ جب صدر کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی تو لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے ہوگی؟ جب وزیر کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی تو لوگوں کی کہاں سے ہوگی؟ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا. اور اگر قاضی کے دربار میں عمر جاتے تو قاضی شریح کے دربار میں گئے، اس نے کہا امیر المومنین ادھر بیٹھے، ان کو ڈانٹنے لگ گئے جو چیف جسٹس تھے، تم نے غلطی کی، تم مجھے اور یہودی کو ساتھ بٹھاؤ. یہودی مقدمہ کر رہا ہے امیر المومنین پر، وہ صدر نہیں ہے، وزیر اعظم نہیں ہے، 40 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. دونوں کو ساتھ بٹھائے، سامنے بیٹھو، 2 سال ہو کر آپ ملزم ہو، دعویٰ پیش کرو، دلیل پیش کرو. یار ایسے دنیا نے عالم اسلام میں، یہ تھی خلافت راشدہ، یہ تھا عالم اسلام، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا نظام حکومت جو ہمارے آباء ہم پر چھوڑ کر گئے ہیں. اور رات کیسے گزرتی؟ ساری رات روتے ہوئے، رو رہے، داڑھی بھیگ گئی ہے. اللہ اگر دجلہ کے کنارے بھی کوئی کتا مر جائے گا عمر سے سوال ہوگا. حضرت عمر کا آخری حج ہے اور ایسا زبردست نظام حکومت چلا کے گئے ہیں. حج سے واپس آ رہے تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ آپ عمر کو ایسے اٹھا لیں کہ لا علیہ ولا لی، نہ میرے نامہ اعمال میں کچھ زیادہ نیکیاں ہوں پر گناہ نہ ہوں، برابر میں راضی ہوں. ایسا ڈر. اور جب وفات کا وقت آ رہا ہے تو عبداللہ بن عمر نے سر جو ہے وہ اپنی ران پہ رکھا ہوا ہے، کہا عبداللہ میرا سر نیچے رکھ دے. نیچے رکھ دے، اپنے گال کو مٹی کے اندر رگڑنے لگے. کہا امیر المومنین آپ تو بہت بڑے آدمی، آپ کو تو اللہ کے نبی بشارتیں دے کے گئے. کہا مجھے دھوکے میں نہ ڈالو، مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، مجھے پتہ ہے میرے حوالے کیا. یہ آدمی یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے اور ہم 4-5 نمازیں سمجھتے ہیں ہم بخشے گئے، ہم ایک عمرہ سمجھ کر کرتے ہیں ہم بخشے گئے، لوگوں کے مال کھائے ہوئے، لوگوں سے حق مارے ہوئے ہم سمجھتے بخشے گئے. یہ میرے عزیزوں زندگی ہے کہ اللہ سے ڈرتے، جتنا تقویٰ بڑھتا ہے اللہ کا ڈر بڑھتا ہے، جتنا اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی خشیت میں اضافہ ہونا چاہیے. حضرت عمر کا جو حکومت کا ماڈیول تھا وہ ڈی سینٹرلائز تھا. تو آج دنیا میں سب سے کامیاب جو حکومت ہے وہ ڈی سینٹرلائز ہے. اتھارٹی نیچے دینا اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی اسٹرانگ کرنا، ڈیلیگیشن آف اتھارٹی. میں اپنی بات حضرت عمر کے ایک قول پر کرتا ہوں. حضرت عمر نے احنف بن قیس کو وصیت کی کہ احنف جو زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جو زیادہ مذاق کرتا ہے اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، یعنی زیادہ نہیں. اور کہا احنف جو آدمی جو زیادہ کام کرتے ہیں نا اسی سے پہچانا جاتا ہے، تم دیکھو تم زیادہ کیا کرتے ہو. اور کہا جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، جس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے اس کا دل مر جاتا ہے. تو خیال کرنا، بہت زیادہ نہ بولنا. جو ڈرتا ہے وہ کم بولتا ہے، سوچ کر بولتا ہے، اور اللہ سے ڈرتا ہے اپنا دل مرنے کی فکر کرتا ہے کہ میرے دل میں کہیں ایمان کا خوف کم تو نہیں ہو گیا، اللہ کا خوف.
اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر کی زندگی سے سیکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا. خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت عمر کی زندگی سے ملتا ہے کہ تقوی بھی بڑا مضبوط، اللہ سے تعلق بھی بڑا مضبوط، ایمان بھی، تہجد تلاوت بھی بڑی مضبوط، اور دوسری طرف دنیا کے اسباب کو بھی اختیار کرنا اسلام کی خدمت کے لیے. علول جلول یہ مجذوب نہیں بن جانا کہ آدمی مسجد میں آیا تو اللہ خیر کرے گا. نہیں بھائی، دنیا کے جو ماڈرن سسٹم ہیں، آپ کی گھر کی گورننس کے، آپ کی بزنس کے، آپ کے سسٹم کے، آپ کی تعلیم کے، ٹیکنالوجی کے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ جائز سسٹمز کو اپنانا، اپنے کاموں کو سسٹمیٹک کرنا، اپنے آپ کو رولز میں ڈالنا، کانسٹیٹیوشنز میں ڈالنا، اپنے آپ کو گھروں کے قاعدے ضابطے بنانا، اس میں جکڑنا، اپنے کام ہنرمند آدمیوں کو دینا، لوگوں سے کام کرنا سیکھنا، اپنے بزنسز کو، اپنے کاموں کو، اپنی حکومتوں کو ایکسپینڈ کرنا، اور اس میں دنیا سے جو اچھی چیز، جو علم مل جائے، جو ٹیکنالوجی مل جائے، اس کو اختیار کرنا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور ایک بات آخری، کافروں پر بڑا سخت اور ڈرنا نہیں ان سے. کافروں کے مقابلے میں اور دشمنوں کے مقابلے میں کبھی ڈر نہ ہونا. ڈر ہونا تو صرف اللہ کا. اپنی عزت کو کپڑوں میں، میک اپ میں، گاڑیوں میں نہ سمجھنا، بلکہ اپنی عزت اور اپنے ڈر کو اور اپنی ہیبت کو اللہ کے ڈر میں سمجھنا. اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو پوری دنیا پر ہمارا روب ہوگا. اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں تو عربوں کی طرح ہم سونے کے محل بنا لیں، دنیا کی نظروں میں ہم ذلیل ہو کے رہ جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to